بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. یہ کہانی محض ایک قصہ نہیں بلکہ انسانیت کی ابتدا اور کائنات کی سب سے بڑی آزمائش کی کہانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک مخلوق نے انکار کر دیا۔ وہ مخلوق تھی ابلیس، جو تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا موڑ بنا۔ شیطان نے قسم کھا لی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے گا، انہیں جنت سے محروم کرے گا اور راہ حق سے ہٹائے گا، اور پھر ایک دن مور اور سانپ کے ذریعے اس نے اپنی سازش کو کامیاب کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ آئیے چلتے ہیں وقت کے اس سفر میں اور سنتے ہیں وہ مکمل داستان جو انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ کائنات کروڑوں کہکشاؤں، اربوں ستاروں اور بے شمار سیاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ جب آسمان و زمین اپنی زینت پا چکے، جب فرشتے اپنی صفوں میں تسبیح و تقدیس کے ترانے گانے لگے، جب زمین پر پہاڑوں، سمندروں، درختوں اور ہواؤں کی رونق بچھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ مخلوق فرشتوں یا جنات کی طرح نہ تھی۔ یہ مخلوق زمین پر اللہ کی خلافت کرے گی۔ یہ مخلوق نیکی اور بدی میں فرق کر سکے گی۔ اسے عقل و شعور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ مخلوق انسان اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کے پیغام کو زمین پر نافذ کرے گی، اور انبیاء اور اولیاء اس میں سے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس کی تفصیل ملتی ہے۔ کہیں فرمایا مٹی سے، کہیں گارا اور کہیں سیاہ چکنی مٹی، یعنی آدم علیہ السلام کے تخلیق کے مراحل مختلف اقسام کی مٹی سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی لائیں۔ روایات کے مطابق سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت ہر قسم کی مٹی جمع کی گئی۔ اس لیے آج انسانوں کی رنگت اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت مزاج، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا۔ سب آدم علیہ السلام کی مٹی کی وراثت ہیں۔ اللہ نے ان مٹیوں کو گوندھ کر ایک خاص شکل عطا کی جو انسانی قالب کی طرح تھی، پھر اسے ایک وقت تک چھوڑ دیا گیا۔ روایت ہے کہ فرشتے اور جنات اس مجسمے کو دیکھ کر خوف کھاتے۔ وہ کھوکھلا تھا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی، اس لیے جنات اسے سلسال، کھنکھناتی مٹی کہتے تھے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، فَإِذَا سَوَيَّتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیکر میں روح ڈالی۔ جب روح سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یرحکم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یوں انسان کی پہلی آواز حمد الہی بنی اور پہلا جواب اللہ کی رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ السَّمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے عاجز آ گئے اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یوں ثابت ہوا کہ انسان کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ قرآن فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے حکم مانا مگر ایک نے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ جب سجدے کا حکم آیا تو اس نے کہا میں اس کو کیوں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کا پہلا کفر اور تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے۔ ابلیس نے راندہ درگاہ ہونے کے باوجود مہلت مانگی، اے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، جو میری راہ پر چلے گا وہ بچ جائے گا اور جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یوں انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی شروع ہوئی۔ جنت وہ مقام تھا جہاں کسی کمی کا تصور نہ تھا، وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن اور نہ ہی کوئی غم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اس پاکیزہ بستی میں سکون عطا فرمایا، سب کچھ میسر تھا، لیکن ایک آزمائش ساتھ رکھی گئی۔ وہ آزمائش ایک درخت تھی جس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ اللہ نے صاف حکم دے دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور سکون پاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ درخت اصل میں اطاعت اور نافرمانی کا پیمانہ تھا۔ جنت کے تمام خزانے حلال تھے مگر اس درخت کو چھونا بھی منع تھا۔ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، دل ہی دل میں بدلے کی آگ لیے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے غرور اور تکبر نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو بھی اپنے ساتھ گمراہی میں گھسیٹ لے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابلیس جنت میں براہ راست داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس پر جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مور اور سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے مور کے پاس جا کر منت کی اور کہا مجھے ذرا اندر جانے دو، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ اس نے مور کی خوبصورتی کی تعریف کی، اس کو بہکایا۔ مور جو اپنی خوبصورتی اور ناز و نخرے پر فخر کرتا تھا، ابلیس کی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن سانپ میری مدد کرے گا، اس کے جسم میں جگہ ہے، تو اگر وہ تجھے اپنے اندر چھپا لے تو شاید تو اندر داخل ہو سکے۔ سانپ اس وقت جنت میں سیدھا اور خوشنما جانور تھا، اس میں زہر نہ تھا اور نہ ہی خوف کی علامت۔ جب ابلیس نے سانپ کو راضی کیا تو وہ اپنی کمر میں اسے چھپا کر جنت کے اندر لے گیا۔ یوں ابلیس جنت کے اس ماحول تک پہنچ گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سکون سے رہ رہے تھے۔ ابلیس نے نہایت چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کو قائل کرنا آسان ہے کیونکہ وہ نرمی، محبت اور جذبات میں جلدی پگھل جاتی ہے۔ اس نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ اس درخت کے پھل میں کیا راز ہے؟ اگر تم اس کو کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق بن جاؤ گی۔ یہ بات حضرت حوا علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس درخت کو چکھیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں آباد رہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو رک گئے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو یاد رکھتے تھے، لیکن ابلیس نے قسمیں کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ درخت دراصل ہمیشہ کی بادشاہی کا درخت ہے۔ یوں آخرکار وسوسے اور بار بار اصرار نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا، جنت کا نورانی لباس ان سے ہٹ گیا، وہ ننگے ہو گئے اور فوراً شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ لمحہ ان کی پہلی لغزش تھی جس کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوا۔ وہ گھبرا گئے، دل کانپنے لگا اور فوراً اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس آزمائش کے بعد جنت سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا تو ساتھ ہی ان تمام کرداروں کو بھی سزا سنائی
جنہوں نے شیطان کو جنت میں پہنچانے میں مدد دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ مور کو حکم دیا گیا کہ اب سے تیری خوبصورتی آزمائش بنے گی اور لوگ تجھے دیکھ کر فخر و غرور میں پڑیں گے۔ تیری آواز میں سختی اور کراہت ڈال دی گئی ہے تاکہ تیری خوشنمائی کے باوجود تیری آواز باعث اذیت ہو۔ تو اب زمین پر گھومے گا اور لوگ تجھے صرف تیرے رنگ و صورت کی وجہ سے دیکھیں گے، لیکن تیرا ذکر ہمیشہ شیطان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ سانپ پر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین سزا نازل کی۔ اس کے پاؤں جو پہلے موجود تھے ختم کر دیے گئے اور وہ پیڑ کے بل رینگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی خوراک کے طور پر مٹی مقدر کر دی گئی، یعنی وہ زمین سے لپٹ کر حرکت کرے گا اور اس کی زندگی خاک سے وابستہ ہوگی۔ اس کے وجود کو ایسا کر دیا گیا کہ انسان ہمیشہ اس سے ڈرے اور اسے نقصان دہ سمجھے۔ انسان اور سانپ کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی تاکہ قیامت تک یہ عداوت باقی رہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیطان کی مدد چاہے معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ مور اور سانپ نے صرف راستہ دینے یا چھپانے کا کام کیا، لیکن انجام کار وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ مور اپنی فخر کی کمزوری کی وجہ سے گمراہ ہوا، سانپ اپنی چالاکی کی وجہ سے آزمائش میں آ گیا، اور یہ سبق انسان کے لیے ہے کہ شیطان سے معمولی تعاون بھی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔